الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کا جو مختصر درس ہے، اس سے پہلے جو درس گزرا اسی کی تقریر اور تاکید میں ہے۔ اس سے پہلے امام طحاوی رحمہ اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بتلایا تھا، قدیم بلا ابتدا دائم بلا انتہا۔ لفظ قدیم پر گفتگو ہو چکی کہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ کیا ہے، قدیم کا معنی کیا ہے، اور متکلمین نے قدیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں شمار کیا ہے، تو متکلمین کا یہ شمار کرنا، قدیم کو اللہ تعالیٰ کے اسماء میں داخل کرنا کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک صحیح نہیں ہے۔ آج گفتگو ہو رہی ہے علامہ طحاوی رحمہ اللہ کے قول لا یفنا ولا یبید، اور ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے لا یفنا ولا یبید کی جو شرح کی، کہتے ہیں اقرار بدوام بقائہ سبحانہ وتعالی۔ اس سے پہلے جو علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے کہا تھا دائم بلا انتہا، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ رہے گا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی انتہا نہیں ہو سکتی، اسی کا بیان اپنی اس جملے سے کر رہے ہیں لا یفنا ولا یبید۔ کہتے ہیں کہ لا یفنا ولا یبید میں اس بات کا اقرار پایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ باقی رہے گا، کبھی اس کو فنا نہیں آئے گی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ کل من علیہا، کل الفاظ عموم میں سے ہے، لہذا جتنی چیزیں ہیں ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو فنا لاحق نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے نا شباب؟ اب جو لفظ کل ہے کہ ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، جب قیامت قائم ہوگی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، لیکن قیامت کے بعد بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو باقی رہیں گی۔ نصوص میں ان چیزوں کی صراحت آئی ہے کہ ان کو بقا رہے گا، جب قیامت قائم ہوگی تو یہ ساری چیزیں فنا نہیں ہوں گی۔ 8 چیزوں کا تذکرہ ہے، ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے پہلے نمبر پہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں کہا کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بقا ہے۔ ہاں شباب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو بقا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کو بقا ہے، لوح محفوظ کا بقا ہے، قلم کا بقا ہے، جنت کا بقا ہے، جہنم کا بقا ہے قیامت قائم ہونے کے بعد، ٹھیک ہے؟ اور انسانوں کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو قیامت قائم ہونے کے بعد بھی باقی رہے گی، فنا نہیں ہوگی، ریڑھ کی ہڈی کا جو سب سے نچلا سرا ہے، جس کو عظم الذنب کہتے ہیں، وہ چیز باقی رہے گی، اور اس کے بارے میں نصوص وارد ہے۔ خیر، بتلانا یہاں پہ مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کبھی فنا لاحق نہیں ہو سکتی۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود سے پہلے عدم سابق نہیں ہے، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے بعد زوال ثابت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، ہم اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیاس نہیں کر سکتے، ایک خالق کو مخلوق کے برابر نہیں کر سکتے۔ اگر ایک خالق کو مخلوق کے برابر کر دیں گے تو یہ ظلم ہے، سمجھے نا شباب؟ اس کے بعد کہتے ہیں والفناء والبید متقاربان فی المعنی، یعنی جو کہا لا یفنا ولا یبید، کہے دونوں کا معنی تقریباً ایک ہے، وہ ہے عدم فنا، عدم زوال کا۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام طحاوی رحمہ اللہ والجمع بینہما فی الذکر للتاکید، جب مترادفات کا آپ استعمال کرتے ہیں
یا ایک لفظ استعمال کیے اسی لفظ کے مساوی کسی دوسرے لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تاکید کے لیے، تاکید ہی کے لیے استعمال کرتے ہیں نا۔ وَهُوَ أَيْضًا مُقَرِّرٌ وَمُؤَكِّدٌ لِقَوْلِهِ دَائِمٌ بِلَا انتہا۔ لہذا علامہ طحاوی رحمہ اللہ کا قول لا یفنا ولا یبید یہ مؤکد ہے دائم بلا انتہا کا، یعنی دائم بلا انتہا کی تاکید علامہ طحاوی رحمہ اللہ کے قول لا یفنا ولا یبید سے ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری مقامات پر ارشاد فرمایا ہے کہ ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کبھی فنا لاحق نہیں ہوگی۔ اسی میں سے ایک آیت ہے کل شیء ہالک الا وجہ، سورہ قصص کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان آیت نمبر 58 میں ارشاد فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، آپ ایسے حی پر بھروسہ کیجئے، توکل کیجئے، ایسی ذات پر اعتماد کیجئے جس کو کبھی فنا لاحق نہیں ہوگی، ایسی حیات جس پر موت کبھی طاری نہیں ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ہی ذات ایسی ہے جس کی حیات سرمدی ہے، جس کی حیات پر کبھی موت طاری نہیں ہوگی، کبھی فنا نہیں آئے گی۔ لہذا جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی سوائے ان چیزوں کو چھوڑ کر کے جن کا تذکرہ نصوص شریعت نے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فنا نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو قدرت کاملہ حاصل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کمال حاصل ہے۔ لہذا جو ذات اتنی با کمال ہے کہ اس کو کبھی فنا نہیں لاحق ہوگی، وہ مستحق ہے اس چیز کا کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی تقدیس کی جائے، اور اس کے بندے شباب پتہ نہیں کیسی آواز آ رہی ہے، اس کے بندوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے رب کو جانے، اس کی تقدیس کرے اور اس کی صرف عبادت کرے، کیونکہ کمال کی صفت سے متصف اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہے۔ اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے کیونکہ لا یفنا ولا یبید یہ تاکید ہے اس سے پہلے والے جملے کی دائم بلا انتہا کی۔ آگے فرماتے ہیں علامہ طحاوی رحمہ اللہ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ، وہی چیز ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادہ کے خلاف کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے تقدیر کے مسئلہ میں، سمجھ گئے نا شباب؟ تقدیر کے ناحیہ سے یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ ہم اس موضوع میں چند نقاط پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ارادہ کے حوالہ سے جو اسلام کی طرف منسوب کرنے والے لوگ ہیں یعنی مسلمان، ان لوگوں میں کیا اختلاف پایا جاتا ہے ارادہ کے حوالے سے؟ اہل سنت والجماعت کا ایک گروپ ہے اور اہل سنت والجماعت کے مخالفین کا دوسرا گروپ ہے، اس میں بھی کئی سارے گروپ بنے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے کہ ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ میں فرق کیا ہے، اس کی دلیلیں کیا ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہوگا ارادہ کی طرح سے ہی کچھ الفاظ اور ہیں جن کا استعمال شریعت نے کیا ہے، جیسے لفظ قضا ہو گیا، قضا کونی ہے، قضا شرعی ہے، حکم کونی ہے، حکم دینی ہے، شرعی ہے، یعنی ان الفاظ پہ گفتگو ہوگی۔ اور سب سے لاسٹ میں گفتگو کیا جائے گا ایک چوتھے پوائنٹ پہ، چوتھا پوائنٹ ہے کہ ارادہ کی تفریق کتنا اہم ہے تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے، اور کیا ارادہ کی جگہ پہ
مشیت کا استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، یعنی جیسے ارادہ کی ہم تقسیم کرتے ہیں ارادہ کونیہ اور ارادہ دینیہ کی طرف، ارادہ شرعیہ کی طرف، کیا ویسے مشیت کی بھی ہم تقسیم کر سکتے ہیں مشیت کونیہ اور مشیت شرعیہ کی طرف؟ ان 4 نکات پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور یہ گفتگو موجل کی جا رہی ہے کل تک کے لیے۔ ہاں شباب، اگر کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔